السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جب بھی سرما کا موسم آتا ہے یار دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس موسم میں صحت اور طاقت کے لیے کون سا معجون یا خمیرہ استعمال کیا جائے یا کون سے ڈرائی فروٹ استعمال کیے جائیں۔ بھائیو، سوال تو بہت آسان ہے لیکن جواب اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ مجھے ان معجونوں اور خمیروں کا مزاج تو معلوم ہے، اسی طرح اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ وغیرہ کا بھی مزاج معلوم ہے، لیکن دور بیٹھے بھائی کا مزاج معلوم نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر چیزیں مزاج کے موافق ہوتی ہیں تو وہ چاہے مارکیٹ میں بہت کم قیمت میں دستیاب ہوں، وہی آپ کے لیے سونا ہے، لیکن اگر آپ سونے کا کشتہ بھی کھائیں اور وہ آپ کے مزاج کے موافق نہ ہو تو وہ مٹی ہے۔ میرے ایک استاذ محترم رمضان المبارک کے مہینے میں سفر پر گئے، سفر لمبا تھا، سوچا طاقت کی کوئی ایسی چیز استعمال کروں جس سے دن بھر روزہ رکھ کر اپنے دوسرے کام بھی انجام دیتا رہوں، جس سے کمزوری کا احساس نہ رہے، تو انہیں ایک دوا فروش نے سونے کا کشتہ دے دیا جس کی قیمت آج سے تقریباً 5 سال پہلے 5000 روپے تھی۔ حضرت نے کشتہ استعمال کیا، جب مراد آباد واپس آئے فرمانے لگے 5000 روپے کا کشتہ کھا گیا، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، یعنی کچھ فرق نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے کیلے اور دودھ کی بہت فضیلت سنی ہوگی، بہت فائدے سنے ہوں گے۔ ایک 22 سالہ لڑکی جس کا مسلسل وزن گر رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے اسے دودھ اور کیلے کا استعمال بتا رکھا تھا۔ اس لڑکی نے 3 مہینے لگ کر دودھ اور کیلے کا استعمال کیا، جس سے 3 کلو وزن اور گھٹ گیا۔ جب میں نے اس کا قارورہ چیک کیا، یعنی صبح کا پہلا پیشاب منگوا کر چیک کر کے اسے بھنے ہوئے چنے، کشمش، اخروٹ کا استعمال بتایا، تو الحمدللہ اس کا وزن بڑھنے لگا، اس لیے کہ اس کے مزاج میں ٹھنڈ تھی، اور کیلے اور دودھ کا مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ موسم گرمی کا تھا، یعنی دودھ اور کیلے کا استعمال وہ گرمی کے موسم میں کر رہی تھی، تب بھی اسے نقصان ہی ہوا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ کو ٹھنڈی چیزیں فائدہ دیں گی، اور اگر آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے یعنی بلغمی ہے تو آپ کو گرم چیزیں مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو اپنا مزاج معلوم ہو جائے اور آپ اس کے مطابق چیزوں کا استعمال شروع کر دیں، آپ سبزیاں، دالیں، اناج، پھل، فروٹ اور میوے اپنے مزاج کے موافق استعمال شروع کر دیں تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اندر موجود بیماریاں خود بخود غائب ہونے لگیں گی۔ صرف ان بیماریوں میں جو بہت پرانی ہیں، جن کی جڑیں بہت گہری ہیں، ان میں دوا لینے کی ضرورت محسوس ہوگی، اور روزمرہ کی بیماریاں جیسے قبض، دست، کمر درد، سستی، تھکان، عمومی کمزوری، مردانہ کمزوری، سر درد، گیس، پیچش، ہڈیوں کی کمزوری، گھٹنوں کا درد، یہ تمام بیماریاں اگر سال 6 مہینے سے بھی ہوں گی تو انشاءاللہ صرف غذا میں تبدیلی سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ کوئی میرا نیا طریقہ علاج نہیں، بلکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے پورا غذائی چارٹ تیار کیا ہوا ہے۔ کل 6 قسم کی غذائیں ہیں، ان کو الگ الگ نمبروں سے ایک مزاج کی غذا، اناج، پھل، میوے 1 نمبر کے تحت درج کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر دل، دماغ اور لیور کو طاقت دینے اور قوت اور غذا پہنچانے والی غذائیں، سودا صفرا، بلغم پیدا کرنے والی غذائیں الگ الگ کھانوں میں ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ غذائیں استعمال کریں
جن کی ضرورت آپ کے جسم کو زیادہ ہے، یعنی وہ غذائیں جس سے آپ کا جسم توانا اور تندرست رہے، جس سے آپ کے امراض آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، اور ان غذاؤں سے پرہیز کریں جس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور آپ کے جسم کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تو آپ اپنا قارورہ یعنی صبح کا پہلا پیشاب چیک اپ کرائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ میرے واٹس ایپ 74 171 44 236 پر لکھیں، مزاج معلوم کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کس طرح اپنا چیک اپ کرائیں۔ آپ کا مزاج بتا کر آپ کے مزاج کی غذائیں یعنی پھل، اناج، سبزیاں بتا دوں گا، اور دالیں وغیرہ بھی بتائی جائیں گی، جس کی فیس کل 300 روپے ہے۔ یہ ایک چیک اپ برسوں اور سالوں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر آپ مزاج کے مطابق غذائیں استعمال کریں گے تو روزانہ آنے والی بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ یہ چیک اپ ہر اس انسان کو ضرور کروانا چاہیے جو صحت اور تندرستی کا خواہش مند ہو اور چاہتا ہو کہ بیماریاں اس سے دور رہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔